السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن اسٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا اے علیش کہ ایک خطرناک آدم زادی نے تجھے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عمل شروع کیا ہے۔ یاسف نے افسوس کا اظہار کیا، پھر پرجوش لہجے میں کہنے لگا، اسے ہر قیمت پر ایسا کرنے سے روکنا پڑے گا۔ اب تجھے سومی ہی یہ بتائے گی کہ اس نے کیا تدبیر سوچی ہے۔ میں نے کہا، یہ اسی تدبیر پر عمل کرنے کی غرض سے اکیلی قاہرہ جانے والی تھی، مگر میں نے مشورہ دیا کہ تجھے بھی ساتھ لیتی جائے تاکہ کسی خطرے کے وقت تم دونوں ایک دوسرے کی ڈھال بن سکو۔ اس کے بعد سومی نے تفصیل کے ساتھ یاسف کو سب کچھ بتا دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ذرا ہی دیر کے بعد میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور سومی کا تصور کیا۔ وہ اس وقت تک قاہرہ پہنچ کر طلال بے کی کوٹھی کے لان میں اتر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یاسف بھی نظر آیا۔ اے یاسف، اب اس عمل کے الفاظ یاد کر لے جو تجھے پڑھنے ہیں۔ سومی نے یاسف کو مخاطب کیا۔ پھر یاسف کو سومی وہ عمل یاد کروانے لگی جو میں نے ہی اسے بتایا تھا۔ جلد ہی یاسف نے عمل کے الفاظ یاد کر کے سومی کو سنا دیے۔ ٹھیک ہے، اب چل۔ سومی نے اطمینان کا اظہار کیا اور بولی، سب سے پہلے ہم اس لانتی آدم زادی کو ختم کریں گے جس نے گزشتہ رات سے علی علیش کو اپنا غلام بنانے کا عمل شروع کیا ہے۔ لیکن میں نے تو اس آدم زادی کو کبھی نہیں دیکھا، اسے کس طرح پہچانوں گا؟ یاسف نے سوال کیا۔ میں اس کی نشاندہی کر دوں گی، سومی نے جواب دیا۔ اور سن، اگر تجھے اس وقت بھی وہ آدم زادی آتشی حصار میں نظر آئے تو اس کے قریب جانے کی ضرورت نہیں، اس سے تجھے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے اے سومی؟ یاسف نے پوچھا۔ ہم اس پوری عمارت کو زمین بوس کر دیں گے، سومی نے بتایا۔ اس طرح جو آدم زاد بھی اس عمارت میں ہوئے سبھی مارے جائیں گے، ان میں وہ خطرناک آدم زادی لیلا بھی ہوگی۔ اس طرح بھی ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد سومی اور یاسف کو میں نے اپنی چشم تصور سے طلال بے کی کوٹھی میں داخل ہوتے دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اچانک غیر متوقع طور پر میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے اپنے ذہن پر ایک غبار سا چھایا ہوا محسوس کیا۔ پھر میں نے لاکھ اپنے سر کو جھٹکا اور کوشش کی کہ اپنے حواس قائم رکھوں، مگر یہ ممکن نہ ہوا۔ ہوش کھونے سے پہلے میں نے کسی کی مترنم نسوانی ہنسی کی آواز سنی تھی۔ چاروں طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا، مگر اس دھوئیں سے میرا دم نہیں گھٹا۔ دھوئیں میں کہیں کہیں روشنی جھلک رہی تھی۔ مقصود میاں، اچانک دھوئیں میں ہی ایک نسوانی آواز ابھری۔ میں اچھل پڑا اور بولا، کون ہو تم؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ وہی نسوانی آواز پھر سنائی دی، تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تم میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ میں بولا، من کی آنکھیں کھول کر دیکھو گے تو میں تمہیں نظر بھی آ جاؤں گی۔ جواب ملا، لیکن یہ بتاؤ کہ جب تم نے ہر رات آنے کا وعدہ کیا تھا تو پھر کیوں نہیں آئے؟ تم نے مجھ سے بے وفائی کیوں کی؟ میں نہ تو تمہیں جانتا ہوں، نہ تم سے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا جس کا ذکر کر رہی ہو، میں نے جواباً کہا۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ تم مجھے بھول گئے، مگر تمہیں اپنا نام یاد رہا۔ اس کی آواز میں چبھن تھی، ورنہ تم اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ تمہارا نام مقصود میاں نہیں ہے تو میں کیا کر لیتی؟ شاید مجھے دیکھ کر تمہاری کھوئی ہوئی یادداشت واپس آ جائے۔ مان اس دھوئیں میں مجھے ایک حسین آدم زادی کا چہرہ نظر آیا اور میں ایک مرتبہ پھر اچھل پڑا۔ پوجا دیوی! بے اختیار میری زبان میں اس چلتی پھرتی قیامت کا نام آ گیا۔ یہ وہی تھی جس کے ساتھ میرا دوست یاسف مقصود میاں کے انسانی کالب میں ایک شب گزار چکا تھا۔ پھر دوسرے روز صبح یاسف ہی نے مجھے اس کا دیدار کروایا تھا۔ آخر پہچان ہی گئے مجھے۔ پوجا کی ہنسی کا جلت رنگ بج اٹھا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں جانتے۔ میں گمسم سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ یقیناً وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ چپ کیوں ہو مقصود میاں؟ کچھ بولو نا، وہ یہ کہتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ عین اسی لمحے ارد گرد کا دھواں چھٹ گیا اور میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ارے تم نے آنکھیں کیوں بند کر لی؟ پوجا حیرت سے بولی۔ پوجا کے ان الفاظ کے ساتھ ہی میرے ذہن کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اس کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ تم میرے ہو مقصود میاں، صرف میرے۔ اپنی زبان سے اس کا اقرار کرو۔ پوجا کی آواز میں حکم تھا۔ مجھ پر ایک خود فراموشی سی طاری ہو گئی۔ میں جیسے اپنے بس میں نہیں رہا۔ ہاں پوجا، میں صرف تمہارا ہوں، میں کہنے لگا، اور مجھے خود اپنی آواز اجنبی سی لگی۔ یقیناً وہ مجھے اپنے سحر میں لے چکی تھی۔ تم نے مجھ سے زیادہ حسین اور عورت آج تک نہیں دیکھی نا؟ ہاں، تم سے حسین کوئی عورت میری زندگی میں نہیں آئی، میں نے جواب دیا اور آنکھیں بھی کھول دی۔ خواب سی ساعتوں کا وہ جادو جانے کب تک مجھے اپنے حصار میں لیے رہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میری جان کھینچ رہا ہو۔ وہ بے خودی کا سفر تمام ہوا تو اچانک پوجا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی آواز سنی، کون ہے یہ جو یہاں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ پھر جیسے پوجا اس دھوئیں میں تحلیل ہو گئی، میرے ذہن پر ایک راحت آمیز غنودگی سی چھا گئی اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ذرا ہی دیر میں مجھے پوجا کی آواز پھر سنائی دی۔ اس وقت تک میری آنکھ پوری طرح لگی نہیں، وہ مجھے سے مخاطب تھی۔ کیا تم سو گئے مقصود میاں؟ ہاں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا۔ کچھ دیر کو اٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتا ہے؟ پوجا نے مجھ سے سوال کیا۔ اسی وقت میرے ذہن کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور میں نے آنکھیں کھول دی۔
اب نہ وہاں دھواں تھا نہ خوشبو. ہاں وہاں روشنی ضرور تھی، مگر وہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی میں یہ نہ سمجھ سکا. وہ ایک گول سا کمرہ تھا جس میں مجھے کوئی دروازہ یا کوئی کھڑکی نظر نہیں آئی. کمرے کی چھت کسی گنبد کی طرح تھی. اس کمرے کے درمیان بڑی سی ایک آرام دہ مسیری پڑی تھی جس پر میں دراز تھا. مسیری کے قریب ہی پوجا کھڑی تھی. اب اس کے جسم پر ایک ساڑی تھی. میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا مقصود میاں. پوجا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دی اور اپنا سوال دہرایا. میرے ذہن میں پہلا نام سومی کا ابھرا اور پھر مجھے اپنے دوست یاسف کا خیال آیا. اسی نے مجھے اس عذاب میں پھنسایا تھا. سومی کون ہے؟ پوجا نے پوچھا. میں نے فوراً یہ اندازہ لگا لیا کہ پوجا کی توجہ میرے ذہن پر تھی. یقیناً وہ میرے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کو پڑھ رہی تھی. میں نے خطرے کی بو محسوس کر لی. پوجا سے اپنی حقیقت چھپانے کی یہی ایک صورت ممکن تھی. میں اپنی قوت ارادی سے کام لیتا. تبھی میں اپنی حقیقت پر پردہ ڈالے رکھنے میں کامیاب ہو سکتا تھا کہ اپنے ذہن کے اندر ایسے خیالات نہ آنے دیتا جن سے میرا راز کھل جاتا. وہ میری دوست ہے. میں نے پوجا کو سومی کے بارے میں بتایا. اور یاسف؟ پوجا نے دریافت کیا. اسے بھی تو میرا دوست کہہ سکتی ہو. کیا تمہارے یہ دونوں دوست غیر معمولی پراسرار قوتوں کے مالک ہیں؟ میرے لیے اس سے انکار ممکن نہیں تھا. اگر میں یہ جھوٹ بول بھی دیتا تو وہ یقین نہ کرتی. میں نے اسی لیے اعتراف کر لیا. تبھی تو وہ میرے کھینچے ہوئے گھیرے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. پوجا کہنے لگی. اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو زندہ نہ بچ پاتا. گھیرے سے ٹکرا کر وہ صرف معمولی سے زخمی ہوئے اور پھر بھاگ گئے. میرا خیال ہے کہ وہ پھر آئیں گے. چند لمحے توقف کے بعد وہ پھر بولی. اگر تمہارے دوست پراسرار قوتوں کے مالک نہ ہوتے تو یقیناً وہ تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچ جاتے. کیا وہ آج رات کو تم سے ملنے کے لیے آنے والے تھے؟ ہاں، ان دونوں کو آج رات مجھ سے ملنے آنا تھا. میں نے مصلحت کے تحت کہہ دیا. تمہیں ٹھکانے پر نہ دیکھ کر انہیں تمہاری تلاش کا خیال آیا ہوگا. پوجا اپنی دانست میں خود ہی درمیانی کڑیاں جوڑنے لگی. پھر مجھ سے مخاطب ہوئی. مقصود میاں، تمہیں میں نے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے. تم اب ہمیشہ میرے پاس رہو گے. تمہیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. بولو، تمہیں تو میرے پاس رہنے پر کوئی اعتراض نہیں؟ رہو گے نا میرے ساتھ؟ کیوں نہیں؟ میں نے اسے دھوکہ دیا. تمہارے ساتھ رہنا تو جنت میں رہنا ہے. تم جنت کی کسی حور سے کم تو نہیں ہو. کہیں تم مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہے؟ اس نے ایک اور ادا سے مسکرا کر کہا. تمہیں کون بے وقوف بنا سکتا ہے پوجا؟ پھر تم نے میری آواز سننے کے باوجود پہلے پہل مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر دیا تھا؟ اس لیے کہ جلد سے جلد اپنا دیدار کروا دوں. میں نے بہانہ کر دیا. بڑے ہی چالاک ہو تم. وہ ہنس دی. اچھا اب تم سو جاؤ، میں چلتی ہوں. تم کیوں کہیں اور جا رہی ہو؟ یہیں سو جاؤ نا. میں نے ایک مصلحت کے تحت پوجا کو پیشکش کی. تمہارے بغیر مجھے بہت تنہائی محسوس ہوتی ہے. میں کسی وفاشیار عاشق کی طرح بولا. تم میرے کمرے میں بھی تو آرام کر سکتی ہو. مقصود میاں، اس کے لہجے میں سختی آ گئی. میں جانتی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ میری زبان نہ کھلواؤ. مجھے تم غلط سمجھ رہی ہو پوجا. میں نے اپنی صفائی پیش کی. میری بات سن کر وہ ایک دم زور سے ہنسی اور بولی. تمہارے دل میں کیا ہے بتا دوں؟ سن پاؤ گے مقصود میاں؟ بتا دو تاکہ میں تمہاری غلط فہمی دور کر دوں. میں نے کہا. تمہاری خواہش یہ ہے کہ بے خبری میں مجھے موت کے گھاٹ اتار کر یہاں سے فرار ہو جاؤ. پوجا کی آواز میں چبھن تھی. میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بولنے سے روک دیا. مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرا شبہ غلط ہے. اگر تم میری مجبوری نہ بن گئے ہوتے تو اب تک میں تمہیں زندگی کی قید سے رہا کر دیتی. ابھی میں تمہیں کچھ دن زندہ رکھنا چاہتی ہوں. اور پھر بے اختیار ہی یہ سوال میری زبان پر آ گیا. ظاہر ہے کہ پھر میں تمہیں مار ڈالوں گی. پوجا اس طرح بولی جیسے یہ کوئی اہم بات نہ ہو. لیکن کیوں پوجا؟ میرا قصور کیا ہے؟ تم اتنی بڑی سزا مجھے کیوں؟ اس لیے کہ میں آستین میں سانپ پالنے کی قائل نہیں ہوں. پوجا نے میری بات کاٹ دی. اسی لمحے میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اچانک اسے دبوچ لیا. میرے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچنے ہی تھے کہ میرے جسم کو زبردست جھٹکا لگا اور میں کھلے ہوئے دروازے سے کمرے کے اندر جا گرا. اسی کے ساتھ میرے ذہن پر اندھیرا چھا گیا. اندھیرے، گرمی اور حبس کے ساتھ مجھے تکلیف کا احساس ہوا تو میرے منہ سے ہلکی سی چینخ نکل گئی. جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں ایک تنگ اور تاریک کوٹھڑی میں بند ہوں. اسی وقت میرے وجود میں کسی نے سرگوشی کی. ایلیلیش، مایوسی کفر ہے. اسی کے ساتھ ہی میرے ذہن میں روشنی سی ہو گئی. میرے لیے پرواز کرنا تو ممکن نہیں تھا. البتہ میں چل سکتا تھا. ذرا دیر میں مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ محل نما عمارت نہیں جہاں پہلے میرا قیام تھا. یہ تو کسی بڑی عمارت کے کھنڈرات معلوم ہو رہے تھے. یقیناً وہ مطمئن ہوگی کہ میں اس کوٹھری سے نہیں نکل پاؤں گا. اسے میری حقیقت کا علم نہیں ہو سکا تھا اور وہ مجھے کوئی آدمزاد ہی سمجھ رہی تھی. میں اس وقت ایک نیم شکستہ راہداری سے گزر رہا تھا. مزید کچھ آگے بڑھنے پر ملبے کے ڈھیر نے میری راہ مسدود کر دی. وہ راہداری عبور کر کے میں دیوار کے ملبے پر چڑھا اور ایک کمرے میں پہنچ گیا جس کا شکستہ دروازہ کھلا ہوا تھا. دروازے کی دوسری طرف مجھے روشنی دکھائی دی. میں تیزی سے ادھر بڑھا. دروازے سے نکلتے ہی مجھے ہر طرف دن کا اجالا نظر آیا. دور تک سبزہ ہی سبزہ اور جنگل تھا. جنگل کا وہ حصہ مجھے کچھ مانوس سا محسوس ہوا. میں آگے بڑھتا رہا.
میں اس پر خوش تھا کہ ان کھنڈرات سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پوجا دیوی نے اگر ان کے گرد بھی کوئی حصار کھینچ رکھا ہوتا تو یقیناً میں وہاں سے نکلنے میں ناکام رہتا۔ جنگل میں آگے بڑھتے بڑھتے اچانک میں چونک اٹھا۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر ایک عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس عمارت کو پہچان گیا۔ یاسف مجھے یہیں لے کر آیا تھا اور یہیں میں نے پہلی بار پوجا دیوی کو دیکھا تھا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ جنگل کا یہ حصہ مجھے مانوس کیوں لگا تھا۔ جنگل کے اس حصے سے میرے لیے اس بھیل کے ٹھکانے تک جانا مشکل نہیں تھا۔ راستے مجھے یاد تھے۔ میں اگر چاہتا تو پوجا دیوی سے الجھے بغیر اس بھیل تک پہنچ جاتا، مگر اس طرح میرے انتقام کی آگ نہ بجھتی۔ ہر چند کہ میری جناتی صفات چھن چکی تھی، لیکن فی الحال یہ بھی کم نہیں تھا کہ میں آدم زادوں کے لیے نادیدہ تھا۔ بنگال کی وہ ساحرہ پوجا دیوی مجھے دیکھ نہ پاتی۔ میں یہ سب کچھ سوچتا ہوا پوجا دیوی کے گھر تک جا پہنچا۔ صدر دروازے پر دباؤ ڈالنے سے پتا چلا کہ وہ اندر سے بند ہے۔ میں نے دوسرے ہی لمحے ایک خوبصورت اور پرکشش آدم زاد کا قالب اپنا لیا۔ چند لمحے رک کر میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے، پھر دروازے پر دستک دی۔ ذرا ہی دیر میں دروازے کی دوسری طرف سے قدموں کی چاپ ابھری تو میرے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دروازے پر دوبارہ دستک دیتا دروازہ کھل گیا۔ پوجا دیوی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ مجھے دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ کون ہو تم؟ پوجا دیوی کے خوبصورت ہونٹوں نے حرکت کی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں ایک مسافر ہوں اور اس جنگل میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ میں نے پرسکون مگر بدلی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تمہیں کہاں جانا ہے اور کہاں سے آ رہے ہو؟ پوجا دیوی نے پوچھا۔ مجھے ڈھاکہ شہر جانا ہے۔ میں نے بات بنائی۔ میں یہیں کی ایک بستی کا رہنے والا ہوں، کیا تم میری رہنمائی کر سکتی ہو؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر مجھے تم کچھ تھکے تھکے سے لگتے ہو۔ میرا مشورہ ہے کہ کچھ دیر آرام کر لو، پھر میں تمہیں شہر کا راستہ بتا دوں گی۔ پوجا دیوی نے یہ کہتے ہوئے مجھ پر اپنی نظروں کے تیر چلائے۔ اس کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تھکن تو خیر ہو گئی ہے، لیکن میں نے دانستہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ میری تدبیر کارگر ثابت ہوئی تھی۔ پوجا دیوی نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے دی تھی۔ یہ اسی انسانی قالب کا کمال تھا جو میں نے اپنایا تھا۔ لیکن کیا؟ پوجا دیوی نے مجھے ٹوکا۔ تمہیں بلا وجہ زحمت ہوگی، میں بولا۔ پوجا دیوی سے گفتگو کرتے ہوئے اب تک میں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ کہیں اس سے میری نظریں نہ مل جائیں۔ ایسا ہونے کی صورت میں وہ مجھے اپنے سحر میں لے لیتی اور پھر مجھے کچھ بھی کرنے کا موقع نہ ملتا۔ اس کا تجربہ مجھے پہلے بھی ہو چکا تھا۔ اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں، آدمی ہی تو آدمی کے کام آتا ہے۔ پوجا دیوی نے کہا۔ کیا تم گھر میں اکیلی ہو؟ میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے سوال کیا۔ ہاں اس وقت اکیلی ہوں، میرا شوہر شہر گیا ہے جو رات کو لوٹے گا۔ اس نے مجھے مطمئن کرنے کی غرض سے جھوٹ بولا۔ یہ سن کر میں دانستہ چونک اٹھا اور دھیرے سے بولا، تو تم شادی شدہ ہو مگر لگتی نہیں ہو۔ شادی شدہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ قدرے بے تکلفی سے بولی۔ اگر تمہارا شوہر رات ہونے سے پہلے واپس آ گیا تو کیا وہ گھر میں ایک اجنبی کو دیکھ کر اعتراض؟ تم اس کی پرواہ مت کرو۔ اس نے میری بات کاٹ دی اور آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑو، میں اندر چل رہا ہوں۔ میں یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور پلٹ کر گھر کا صدر دروازہ اندر سے بند کرنے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے انسانی قالب چھوڑ دیا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ میں اس پر جھپٹ پڑا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی میرے وجود کو زبردست جھٹکا لگا اور میں دور جا گرا۔ دھوکا! پوجا دیوی کسی درندے کی طرح غررائی۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہاں سے فرار ہو جاؤں اور فی الحال پوجا دیوی سے انتقام لینے کو بھول جاؤں۔ اسی خیال سے میں اٹھا اور لپک کر دروازے تک پہنچ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں جتنی جلدی خطرے کی حدود سے نکل جاتا میرے حق میں بہتر تھا۔ پوجا دیوی کے گھر سے نکل کر میں نے دوڑنا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک مجھے شدید ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے پلٹ کر دیکھا تو شعلے میرے تعاقب میں تھے۔ انتہائی ٹھنڈک سے میں خود کو جمتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں میرے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا اور میرے حواس میں ٹھنڈی دھند سی چھانے لگی۔ میں نے سوچا کہ اب زیادہ دیر اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہ سکوں گا۔ پھر وہ بنگالی سائرہ مجھ پر کیا نیا ستم ڈھاتی، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ ہوش آنے پر میں نے ایک جانی پہچانی آواز سنی۔ کوئی مجھے پکار رہا تھا، علی الیش، اے علی الیش۔ چند لمحے مجھے یاد نہ آ سکا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر خود پر سومی کو جھکے ہوئے دیکھا۔ اے علی الیش، اب تیرا کیا حال ہے؟ سومی نے مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ ایک گھنا درخت تھا۔ میں تیری تلاش میں بھٹک رہی تھی کہ تجھے بھاگتے دیکھا۔ پھر مجھے تیرے تعاقب میں شعلے نظر آئے۔ میں تیری طرف لپکی۔ اس وقت تک تو زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ سومی مجھے بغیر کچھ پوچھے بتانے لگی۔ ان شعلوں کی پرواہ کیے بغیر میں نے تجھے اٹھایا اور شعلوں کی زد سے نکل آئی۔ اس عرصے میں مجھے شدید ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ وہ بڑے عجیب ٹھنڈے شعلے تھے۔ میں نے رد بلا کا عمل پڑھ کر تجھ پر اور خود پر دم کیا تو ٹھنڈک کا احساس ختم ہو گیا۔ سومی نے یہ کہہ کر مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور پرواز کرنے لگی۔ جلد ہی ہم جنگل کے اس مخصوص حصے تک پہنچ گئے جہاں اسبیل گھاس پر پڑا تھا۔ مجھے اور سومی کو دیکھتے ہی اسبیل اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اے علی الیش کہ تو لوٹ آیا۔
बता कि तुझ पर क्या गुजरी। तेरे दोस्त यासिफ और सोमी ने तेरा सुराग लगा लिया था कि तू कहाँ है, मगर जहाँ तुझे रखा गया था उस मकान के गिर्द एक हिसार खींचा गया था जिसे अबूर करना इन दोनों के लिए मुमकिन नहीं था। यासिफ ने मुझे बताया था कि वो कोई खतरनाक आदमजादी है जो तुझे उठाकर ले गई। एलियलेश, क्या उससे कोई तेरी दुश्मनी थी? इसबील बहरहाल मेरी बीवी सोमी का बाप था। उससे हकीकत का इजहार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने इसीलिए दुश्मनी का बहाना बना दिया। फिर उसने तुझे कैसे छोड़ दिया? इसबील ने दरियाफ्त किया। इसबील, वो तो मुझे अपनी दानिश में मौत के हवाले कर चुकी थी। मैंने ये कहकर आदमखोर चूहों और फिर मकसूद के इंसानी कालिब को छोड़ने का वाकया बयान कर दिया। फिर तो वो खतरनाक आदमजादी अभी तेरा पीछा कर सकती है। इसबील ने खदशे का इजहार किया। वो मेरा पीछा तो करेगी मगर मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। मैंने इसबील को इत्मीनान दिलाया, इसलिए कि वो मुझे मकसूद के इंसानी कालिब में पहचान सकती है जिसे मैं तर्क कर चुका हूँ। उस खतरनाक आदमजादी को तो ये तक मालूम नहीं कि मैं आदमजाद नहीं एक जिनजाद हूँ। क्या उसने अपनी शैतानी कुव्वतों को ब्रुएकार लाकर ये जानने की कोशिश नहीं की? एलियलेश, इस मर्तबा सोमी ने सवाल किया। उसने कोशिश की थी मगर मैं अपनी हकीकत छुपाने में कामयाब रहा। इसबील, मैं अपनी जिन्नाती सिफात की वापसी के लिए तेरी रहनुमाई में जो अमल पढ़ रहा था वो तो अधूरा ही रह गया। क्या वो अमल अब फिर से शुरू? नहीं। इसबील ने मेरी बात काट दी। उसके लिए मैंने एक और राह निकाल ली है। अब सिर्फ 3 दिन के बाद तेरी जिन्नाती सिफात तुझे मिल सकती है। वो किस तरह? इसबील, मैंने हैरान होकर पूछा। उसकी खातिर सोमी और तेरे दोस्त यासिफ को भी तेरा साथ देना होगा। इसके लिए तेरे दोस्त यासिफ को 3 दिन तक यहीं रहना पड़ेगा। सोमी ने बताया था कि आज रात को ईशा के बाद यासिफ यहाँ आएगा। हाँ, हम उससे बात कर लेंगे। सोमी बोली। यकीनन वो एलियलेश की खातिर 3 दिन यहाँ रहने पर राजी हो जाएगा। जिस रात पूजा देवी मुझे अगवा करके ले गई थी, सोमी और यासिफ काहिरा गए थे ताकि वो उस खतरनाक आदमजादी लैला को खत्म कर सकें जो मुझे अपना गुलाम बनाने के लिए एक शैतानी अमल शुरू कर चुकी थी। अब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि सोमी और यासिफ अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं। मैंने इसीलिए सोमी से लैला के बारे में पूछा। हम दोनों जब उस इमारत में दाखिल हुए तो वहाँ ना लैला थी, ना उसका शोहर नासिर, और ना वो दोनों शैतान तलालबे और नजीब। सोमी ने जवाब दिया। मेरी मान एलियलेश, इसबील कहने लगा, पहले तू अपनी जिन्नाती सिफात दोबारा हासिल करने के लिए 3 रोजा अमल शुरू कर दे। जब तुझे तेरी जिन्नाती सिफात वापस मिल जाएंगी तो अपने दुश्मनों से बखूबी निमट सकेगा। मैं जो तुझे ये मशवरा दे रहा हूँ तो इसकी एक वजह है, लेकिन इस दौरान में अगर लैला ने अपना शैतानी अमल शुरू कर दिया तो? मैंने फिक्रमंद लहजे में इसबील से दरियाफ्त किया। तो अभी इससे तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसबील पुरसुकून आवाज में बोला। 3 रोजा अमल पढ़ने के दौरान में वो शैतानी अमल तुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। तू अजियत से नहीं गुजरेगा। इससे एक फायदा ये होगा कि वो खतरनाक आदमजादी जो अमल पढ़कर तुझे अपना गुलाम बनाना चाहती है धोखा खा जाएगी। ये सूरत हाल मेरे लिए उम्मीद अफसा थी, मगर इसके साथ ही मुझे दूसरे खतरे यानी पूजा देवी का ख्याल आ गया। इसबील से मैंने इस खतरे का इजहार किया। मैं तो खुद ये चाहता हूँ एलियलेश कि वो काफिर साहिरा तेरी तलाश में यहाँ आए। इसबील ने कहा। लेकिन इसबील, क्या तू अमल पढ़ने के दौरान में उससे निमट सकेगा? मैंने मालूम किया। हाँ एलियलेश, मेरे लिए ये मुश्किल नहीं होगा। इसबील ने यकीन दहानी कराई। फिर तो हमें जल्द अज जल्द बल्कि आज ही रात से अमल शुरू करना चाहिए। सोमी बोली। मगर सोमी, तू ये भूल गई कि उसके लिए यासिफ की रजामंदी भी जरूरी है। मैंने याद दिलाया। आज रात तो वो आ ही रहा है, उससे बात हो जाएगी। मुझे यकीन है कि यासिफ मान जाएगा। सोमी कहने लगी। फिर पूछा, अब ये बता कि पूजा देवी की कैद में तुझ पर क्या गुजरी? मुझे अंदाजा था कि सोमी ये सवाल जरूर करेगी। उसे झूठ बोलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए उसे सब कुछ सच सच बता दिया। जलील आदमजादी। सोमी गुस्से से बड़बड़ाई और कहा, यासिफ ने जब मुझे उस आदमजादी के बारे में हकीकत से आगाह किया था तो मैं उसी वक्त समझ गई थी कि वो तुझे अपनी हवस का निशाना जरूर बनाएगी, और वही हुआ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, हरचंद कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी मर्जी को दखल नहीं था। फिर भी सोमी, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। मुझे खबर है इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। मैं जानती हूँ एलियलेश कि तू मुझसे बेवफाई नहीं कर सकता। गलती तेरे दोस्त की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोमी की बातों से मैं समझ गया कि यासिफ ने उसे सब कुछ बता दिया है। यासिफ को यकीनन ये अंदाजा नहीं होगा कि उसकी शरारत ये रंग लाएगी। उसी रात को हस्बे वादा यासिफ ईशा की नमाज के बाद आ गया। मुझे देखकर उसने इत्मीनान का इजहार किया। फिर मुझसे मालूम किया कि मैं पूजा देवी की कैद से किस तरह रिहा होने में कामयाब हुआ। मुख्तसर मैंने उसे अपनी सिर्फ रिहाई के बारे में ही बताया, क्योंकि वहाँ इसबील भी मौजूद था। आ चल एलियलेश, झील के किनारे चलकर बैठते हैं। यासिफ ने मुझे मुखातिब किया। मेरे लिए ये जानना मुश्किल नहीं था कि यासिफ तन्हाई में मुझसे क्या मालूम करना चाहता है। मैं उसके साथ झील के किनारे आ बैठा। सोमी अपने बाप इसबील के पास ही रह गई। मैंने ठंडा सांस भरने के बाद यासिफ से कहा, ऐ मेरे दोस्त, तूने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। तेरे साथ हुआ क्या, ये तो बता एलियलेश। वही जो होना नहीं चाहिए था। फिर मुझ पर पूजा देवी की कैद में जो गुजरी थी उसे यासिफ को आगाह कर दिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को,
یاسف بول اٹھا، یہ بتا کہ اب آئندہ تیرے کیا ارادے ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے اپنی جناتی صفات کی واپسی کے لیے ایک عمل شروع کرنا ہے، وہ عمل شروع کرنے میں مجھے تیری مدد چاہیے۔ میری مدد؟ یاسف نے اظہار حیرت کیا۔ ہاں تیری مدد، میں نے جواب دیا۔ پھر میں نے اسے 3 روزہ عمل کے بارے میں بتایا۔ یہ تو بہت اچھا ہے کہ 3 دن بعد تجھے تیری جناتی صفات واپس مل سکتی ہیں، مگر یاسف کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ یاسف کچھ دیر خاموش رہا اور بولا، ٹھیک ہے علی الیش، یہ تیری موت اور زندگی کا سوال ہے، میں ہر حال میں تیرا ساتھ دوں گا۔ عسکری اس پر یقیناً خفا ہوگی، مگر میں اسے بعد میں منا لوں گا۔ عسکری کو مطلع کرنا ضروری ہے کہ میں 3 دن تک نہیں آؤں گا، اس کے لیے مجھے واپس کراچی جانا پڑے گا۔ میں عسکری سے یہ بہانہ کروں گا کہ اپنے ایک بیمار مرید کو دیکھنے کے لیے مجھے میرپور خاص جانا ہے۔ پھر تو کب واپس آئے گا؟ میں نے دریافت کیا۔ کل صبح آ جاؤں گا۔ یاسف نے وعدہ کر لیا۔ تو کل ہی صبح سے ہم عمل شروع کر دیں گے، میں نے مطمئن ہو کر کہا۔ پھر یاسف مزید کچھ دیر ہمارے ساتھ رہ کر واپس کراچی چلا گیا۔ اس نے آئندہ روز صبح آنے کا وعدہ کیا۔ اسبیل نے اس روز کی شربت کی آخری خوراک پی لی تھی اور غافل پڑا تھا۔ سومی مجھے ساتھ لے کر ایک گھنے پیڑ پر آ گئی۔ علی الیش، کل سے تو ہمیں 3 روزہ عمل شروع کرنا ہے نا؟ سومی میرے پہلو سے لگی ہوئی گنگنائی۔ ان 3 دنوں کے درمیان اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور مانی خیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس عرصے میں مجھ پر سومی کے قرب کا نشہ حاوی ہو چکا تھا، میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ لذت اور سرشاری سے گزرتے ہوئے اچانک مجھے جنگل کے اس حصے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں چونک اٹھا اور سومی کو خطرے سے آگاہ کیا۔ ہاں اے علی الیش، خشک پتوں پر کسی کے قدموں کی چاپ مجھے بھی سنائی دے رہی ہے۔ سومی یہ کہتے ہوئے مجھ سے الگ ہو گئی۔ مگر یہاں کون آ سکتا ہے؟ آج چل کر دیکھتے ہیں۔ تو مجھے اس پیڑ سے نیچے اتار دے، میں نے کہا۔ سومی نے میرے کہنے پر عمل کرنے میں دیر نہیں کی۔ قدموں کی چاپ اب اور قریب آ گئی تھی۔ مان ایک پیڑ کی آڑ سے نکل کر پوجا دیوی ہمارے سامنے آ گئی۔ اسبیل کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا کہ پوجا دیوی میری تلاش میں وہاں ضرور آئے گی۔ سومی نے پوجا دیوی کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے اسے نہیں پہچان سکی۔ علی الیش، یہ آدم زادی کون ہو سکتی ہے؟ سومی نے مجھ سے سرگوشی کی۔ اور یہاں یہ کس لیے آئی ہے؟ یہ وہ بنگالی ساحرہ ہے جس نے مجھے اغوا کیا تھا، میں نے سرگوشی میں سومی کو بتایا۔ پھر تو میں اسے زندہ… سومی تیزی سے آگے بڑھی۔ میں نے سومی کا راستہ روک لیا اور بولا، نہیں ہے سومی، یہ ہمارے بس میں آنے والی نہیں، اس سے صرف اسبیل ہی نمٹ سکتا ہے، جا اسے جگا دے۔ مگر اسبیل تو شربت پی کر غافل پڑا ہے۔ خیر تو مجھے جانے دے علی الیش، کیا خبر وہ جاگ ہی جائے، سومی دھیمی آواز میں کہنے لگی۔ میں نے مطمئن ہو کر سومی کا راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے ہی لمحے اس کی تیز غیر انسانی چینخ جیسے میرے وجود کو نیم مردہ کر گئی۔ پوجا دیوی پر سومی کا حملہ رائے گاں گیا تھا۔ وہ اب زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر میں تیزی سے آگے بڑھا اور سومی کے وجود کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ رد بلا کا مختصر عمل پڑھ کر میں نے سومی پر دم کیا تو دوسرے ہی لمحے اس کے وجود سے شدید ٹھنڈک ختم ہونے لگی۔ سومی اب ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ میں نے اسے ایک طرف لٹایا ہی تھا کہ اسبیل کو ادھر آتے دیکھا۔ سومی کی چینخ سن کر شاید وہ جاگ گیا تھا۔ میں لپک کر اسبیل تک پہنچ گیا اور اسے پوجا دیوی کے بارے میں بتا دیا۔ اسبیل نے جواب میں کچھ نہ کہا اور اشارے سے مجھے خاموش رہنے کی تاکید کی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ اسبیل کوئی عمل پڑ رہا ہے۔ چند ہی لمحوں بعد فضا میں ایک حصار نمودار ہوا اور پوجا دیوی کے کھینچے ہوئے حصار سے ٹکرا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے بجلی کڑکی ہو۔ اسی کے ساتھ پوجا دیوی کا کھینچا ہوا چمکیلا حصار ٹوٹ کر بکھرنے لگا۔ پوجا دیوی کے چہرے پر مجھے بدحواسی کے آثار نظر آئے۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ گھبرا گئی ہے۔ پوجا دیوی کے گرد اب وہ حصار نظر آ رہا تھا جو اسبیل نے قائم کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پوجا دیوی اس حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اے آدم زادی، تیری یہ کوشش فضول ہے کہ میں نے تجھے اس حصار میں قید کر دیا ہے۔ اسبیل نے پوجا دیوی کو مخاطب کیا۔ پوجا دیوی کے چہرے پر حیرت اور کسی قدر خوف کے آثار نظر آئے۔ پھر میں نے اسے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھتے دیکھا۔ بیکار ہے۔ اسبیل پھر بول اٹھا، اس حصار میں قید ہونے کے بعد تیرا کوئی شیطانی عمل کارگر نہیں ہوگا۔ اسبیل کی بات سننے کے باوجود پوجا دیوی کے ہونٹوں کی حرکت نہیں رکی۔ دیکھ اے آدم زادی، میں تجھے آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ کوئی بھی شیطانی عمل نہ پڑھ، سن لے کہ تیرا ہی عمل تجھ پر الٹا پڑ جائے گا، اسبیل نے پوجا دیوی سے کہا۔ اس پر پوجا دیوی نے آواز کی سمت اپنی قہر آلود نظریں اٹھائیں، مگر عمل پڑنا بند نہیں کیا۔ کچھ ہی دیر میں حصار کے اندر آتشی کوڑا نمودار ہوا اور حصار سے ٹکرایا، لیکن اس سے باہر نہیں نکل پایا اور پلٹ کر پوجا دیوی کی طرف بڑھا۔ پوجا دیوی نے اس کی زد سے بچنا چاہا مگر ناکام رہی۔ آتشی کوڑا فضا میں بلند ہو کر پوجا دیوی کے جسم پر پڑا۔ اسی کے ساتھ پوجا دیوی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ آتشی کوڑا پھر حصار کی طرف گیا اور پھر پلٹ کر پوجا دیوی پر گرا۔ ایسا ہی بار بار ہوتا رہا اور پوجا دیوی کی چیخیں سنائی دیتی رہی۔ وہ اب زمین پر گر کر تڑپنے لگی تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ شدید کرب و اذیت میں مبتلا ہے۔ پھر وہ آتشی کوڑا اچانک غائب ہو گیا۔ تو نے یہ آتشی کوڑا مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آزمانا چاہا تھا، مگر یہی تیرے لیے عذاب بن گیا
اور تجھے اس حال کو پہنچا دیا۔ اسبیل پوجا دیوی سے مخاطب ہوا، اگر تو میری بات مان لیتی تو اس حال کو نہ پہنچتی ہے آدمزادی۔ پوجا دیوی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، شاید اب اس کے حواس کسی قدر بحال ہو چکے تھے۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ تو کوئی بھوت ہے، پوجا دیوی کراہتے ہوئے بولی، مگر یہ بتا کہ تو نے مجھے کیوں قید کیا اور مجھ سے تیری کیا دشمنی ہے؟ نیکی اور بدی کے درمیان تو ازل سے دشمنی ہے اے آدمزادی، تو مجسم بدی ہے اور بدی کو میٹھی ہی جانا چاہیے۔ اسبیل نے جواب دیا، تو کیا تیرا ارادہ مجھے مار ڈالنے کا ہے؟ پوجا دیوی نے سوال کیا۔ نہیں، میں تجھے ماروں گا نہیں، بلکہ تجھے تیری تمام شیطانی قوتوں سے محروم کر دوں گا تاکہ تو کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ اسبیل بولا، نہیں۔ پوجا دیوی تقریباً چیخ اٹھی، تو ایسا نہیں کر سکتا، میں نے یہ قوتیں ایک عمر کے بعد حاصل کی ہیں، اگر یہ مجھ سے چھن گئی تو۔ پوجا دیوی کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر وہ اسبیل کی منت سماجت کرنے لگی، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دے، جانے دے مجھے کہ پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ میں یقیناً تجھے آزاد کر دوں گا، لیکن کل صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ ممکن نہیں۔ یقین کر اے آدمزادی کہ میں تیرا خون اپنی گردن پر نہیں لوں گا۔ کل صبح کیوں، اسی وقت کیوں نہیں؟ پوجا دیوی نے پوچھا۔ جب تیرا ارادہ مجھے آزاد ہی کرنے کا ہے تو پھر رات بھر قید میں کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ تو اگر یہ جاننا ہی چاہتی ہے تو سن، اس حصار میں ایک رات گزارنے کے بعد تیری شیطانی قوتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اسبیل نے بتایا۔ یہ سن کر پوجا دیوی کے چہرے پر تاریکی سی پھیل گئی، پھر جانے کی اس خیال سے وہ ایک دم چونک اٹھی اور ایک ادا سے کہنے لگی، کیا تجھے میری بھری جوانی پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا؟ مجھے خبر ہے کہ بھوت پریت بھی عاشق مزاج ہوتے ہیں اور وہ خوبصورت عورتوں کو اپنی داسی بنا لیتے ہیں، سو میں جیون بھر تیری داسی بننے پر تیار ہوں۔ بول، کیا تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا؟ چپ ہو جا اے بدکار، اسبیل نے غصے میں آ کر کہا، ورنہ میں تجھ سے تیرے بولنے کی قوت بھی چھین لوں گا۔ پھر اسبیل نے مجھے اور سومی کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم اس جگہ سے دور چلے آئے جہاں پوجا دیوی حصار میں قید تھی۔ اے اسبیل، کیا واقعی صبح ہونے تک اس لانتی آدمزادی کی شیطانی قوتیں چھن جائیں گی؟ میں نے اسبیل سے تصدیق چاہی۔ ہاں اے میری بیٹی کے شوہر علی علیش، میں نے اس عورت سے غلط نہیں کہا تھا، اسبیل نے جواب دیا۔ کل صبح سورج کی پہلی کرن کے نمودار ہوتے ہی وہ ایک بے ضرر آدمزادی بن جائے گی۔ اسبیل ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، لیکن سومی اس سے متفق نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، اے میرے باپ، کیا تو بھول گیا کہ اس آدمزادی نے علی علیش کی جان لینا چاہی تھی؟ تو آخر اسے کیوں زندہ چھوڑ دینا چاہتا ہے؟ کیا اسے سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اے میری بیٹی سومی، اس کے لیے یہی سزا کم نہیں ہوگی کہ وہ اپنی شیطانی قوتوں سے محروم ہو جائے، اسبیل نے سمجھایا۔ پھر سومی کچھ نہیں بولی اور مجھے اپنے ساتھ لیے دوبارہ گھنے پیڑ تک آ گئی۔ میں نے سومی سے کہا، یہیں لیٹ کر سو جاتے ہیں۔ صبح ہونے والی تھی کہ سومی نے مجھے جگا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، اٹھ اے علی علیش، کیا فجر کی نماز نہیں پڑھنی؟ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں نے اسبیل کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے دوران ہی میں دور سے پوجا دیوی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنتا رہا۔ ارے کوئی ہے یہاں، پوجا دیوی چیخ رہی تھی۔ نماز پڑھ کر میں نے اس طرف اسبیل کو متوجہ کیا تو وہ بولا، بس اب کچھ دیر کی بات ہے، میں حصار اٹھا لوں گا اور اسے آزاد کر دوں گا، ابھی ادھر جانے کی ضرورت نہیں، چیخنے دو اسے، سورج طلوع ہوتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا جس کے لیے میں نے اسے قید کیا ہے۔ اس کی شیطانی قوتیں چھن جانے کے بعد تو میں اسے بآسانی موت کے گھاٹ اتار سکوں گی۔ سومی غصے اور نفرت سے بولی۔ پوجا دیوی سے سومی کی نفرت کا سبب مجھے تو معلوم تھا مگر اسبیل کو نہیں۔ وہ اسی لیے سومی کو سمجھانے لگا، اے سومی، کسی کو معاف کر دینا انتقام لینے سے افضل ہے۔ اے میرے باپ، وہ آدمزادی معافی کے قابل نہیں ہے۔ سومی ضد کرنے لگی، اے علی علیش، اب تو ہی سومی کو سمجھا، اسبیل نے مجھے مخاطب کیا۔ اسبیل کے کہنے پر میں نے بھی سومی کو سمجھایا تو وہ کچھ نرم پڑ گئی۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ میرا دوست یاسف آ گیا۔ اس نے بھی وہاں آتے ہی پوجا دیوی کو حصار میں قید دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا، آخر اس آدمزادی کی موت اسے یہاں کھینچ لائی، لیکن اے یاسف، میرا باپ اسے زندہ چھوڑ دینے کے حق میں ہے۔ سومی بول اٹھی، اگر ایسا ہے اے سومی تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، یاسف بولا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ پوجا دیوی کو کب اور کیسے قیدی بنایا گیا۔ میں نے یاسف کو ساری باتیں بتا دی۔ انہی باتوں کے دوران میں صبح کا اجالا پوری طرح پھیل گیا، سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اب اس آدمزادی کو آزاد کر دینا چاہیے، اسبیل بولا۔ اسبیل کے ساتھ میں، سومی اور یاسف بھی چل دیے۔ مجھے اس وقت گمان بھی نہ تھا کہ میں ایک ناقابل یقین اور حیرت انگیز منظر دیکھنے والا ہوں۔ ہم اس جگہ پہنچے جہاں پوجا دیوی کو حصار میں قید کیا تھا تو حیران رہ گئی۔ پوجا دیوی حصار سے غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک مدکوب بڑھیا دکھائی دے رہی تھی۔ اے اسبیل، وہ خطرناک آدمزادی پوجا دیوی تو فرار ہو گئی۔ میں بے اختیار کچھ سوچے سمجھے بغیر بول اٹھا، یہ نہیں ہو سکتا ہے علی علیش، اس حصار سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا۔ اسبیل جواب میں بولا، تو پھر وہ کہاں گئی؟ میں نے سوال کیا۔ پھر میں اسبیل کا جواب سننے سے پہلے اس بڑھیا سے مخاطب ہوا، بول، کون ہے تو؟ میں ہی پوجا دیوی ہوں، بڑھیا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔
میں نے ایک عمل کے ذریعے خود کو جوان بنا رکھا تھا. مجھے یہی ڈر تھا کہ اگر میری قوتیں چھن گئیں تو میں پھر سے بوڑھی ہو جاؤں گی. آخر وہی ہوا. میری عمر 120 سال ہے. پوجا دیوی کے اس انکشاف نے مجھے حیران کر دیا. اس دوران میں اسبیل نے اس کے گرد قائم حصار اٹھا لیا. اس سے تو بہتر تھا کہ تم مجھے مار ہی ڈالتے. پوجا دیوی یہ کہہ کر زاروں کی طرح رونے لگی. اے آدم زادی، اب تو یہاں سے چلی جا. اسبیل نے اسے حکم دیا. میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. اسبیل کا حکم سن کر پوجا دیوی لرزتی ہوئی آگے بڑھی، مگر چند قدم ہی چل کر زمین پر گری اور لمبے لمبے سانس لینے لگی. شاید اب یہ زندہ نہیں بچ سکے گی. اس کا آخری وقت آ چکا ہے، اسبیل کہنے لگا. پھر ایسا ہی ہوا. ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پوجا دیوی سفر آخرت پر روانہ ہو گئی. وہ خطرناک بدکار بنگالی ساحرہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی. تو نے دیکھ لیا ہے سومی کہ یہ آدم زادی خود ہی چل بسی. اسبیل بولا. تو ناحق اس کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی تھی. ہاں اے میرے باپ، تو ٹھیک ہی کہتا تھا. سومی نے دھیرے سے کہا. بہتر یہ ہے کہ اس کی لاش یہاں سے اٹھا کر جنگل کے کسی اور حصے میں پھینک دی جائے. اے الیلیش کے دوست، کیا تو یہ کام کر سکتا ہے؟ اسبیل نے یاسف کو دیکھا. کیوں نہیں ہے اسبیل، میں اسے اٹھا کر دور کہیں پھینک آتا ہوں. یاسف یہ کہہ کر آگے بڑھا اور پھر پوجا دیوی کی لاش اٹھا کر لے گیا. واپسی میں یاسف کو زیادہ دیر نہیں لگی. اسبیل مجھے، سومی اور یاسف کو وہ عمل بتانے لگا جو آئندہ 3 دن کے دوران میں ہمیں پڑھنا تھا. عمل مختصر ہی تھا. ہم نے اس کے الفاظ یاد کر لیے. وہ عمل صرف دن کے وقت پڑھا جانا تھا. سورج طلوع ہونے کے بعد غروب سے پہلے تک عمل کی ایک شرط یہ تھی کہ ہمیں 3 دن تک کچھ نہیں بولنا تھا. نیز یہ کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنی تھی. اے اسبیل، کیا ہم آج سے ہی یہ عمل شروع کر سکتے ہیں؟ میں نے معلوم کیا. ہاں، لیکن آج سورج طلوع ہوئے کچھ وقت گزر چکا ہے، اس لیے ہمیں عمل پڑھنے میں ذرا تیزی سے کام لینا پڑے گا. اسبیل نے بتایا. پھر جنگل کے اسی حصے میں ہم چاروں جنزاد ایک دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے اور عمل پڑھنا شروع کر دیا. سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے عمل پڑھنا بند کر دیا. اس عرصے میں ہم ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھ چکے تھے. دن بھر بیٹھے رہنے کی وجہ سے اسبیل اتنا تھک گیا تھا کہ عمل کا وقت ختم ہوتے ہی نرم نرم گھاس پر لیٹ گیا، مگر اسے زیادہ دیر آرام نہیں مل سکا کیونکہ اب مغرب کی نماز پڑھنی تھی. اس روز عشاء کے بعد ہم سبھی سونے کے لیے لیٹ گئے. اگلے 2 روز تک ہمارا یہی معمول رہا. آخر دن عمل پڑھتے ہوئے میں اپنے اندر واضح تبدیلی سی محسوس کرنے لگا. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اب میں فضا میں پہلے کی طرح پرواز کر سکتا ہوں. اس احساس کے باوجود میں عمل پڑھنے میں مصروف رہا. صبر آزما انتظار کے بعد آخر وہ لمحات آ ہی گئے جب میں نے اپنے وجود میں پہلے کی طرح بھرپور توانائی محسوس کی. عمل کا وقت ختم ہو چکا تھا. اس کے ساتھ ہی میں نے فضا میں اڑنا شروع کر دیا. یاسف اور سومی بھی میرے ساتھ تھے. اے میرے دوست علی الیش، تجھے مبارک ہو کہ تیری جناتی صفات بحال ہو گئی. یاسف نے مجھے مخاطب کیا. پھر پورے 1 ہفتے تک اسبیل مجھے اور سومی کو مختلف عملیات کی تعلیم دیتا رہا. یہ عملیات اس کی سینکڑوں سالہ زندگی کا نچوڑ تھے. ان میں بیشتر عمل ایسے تھے جو اپنے سے برتر جن زادوں یعنی عفریت وغیرہ کا مقابلہ کرنے اور انہیں زیر دام لانے کے لیے تھے. اب میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ تم دونوں کی زندگی کو اس ظالم عفریت سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اسبیل نے ایک شام اپنے اطمینان کا اظہار کیا. تو اے اسبیل، کیا اب ہم اس عفریت کی تلاش میں قاہرہ روانہ ہو سکتے ہیں؟ میں نے دریافت کیا. ہاں، تم دونوں جب چاہو جا سکتے ہو. اسبیل نے ہمیں اجازت دے دی. جب ہم اسبیل سے رخصت ہونے لگے تو اس نے ہمیں مخاطب کیا. کیا خبر کہ اب جب تم دونوں لوٹو تو مجھے نہ پاؤ؟ اے میرے باپ، تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ سومی بھاری آواز میں بولی. اے سومی، ہر ذی روح کو ایک دن موت کا منہ دیکھنا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ تجھے اور علی الیش کو اب دیکھ نہیں پاؤں گا. اسبیل نے یہ کہہ کر مجھے اور سومی کو چپٹا لیا اور کہا. میں تم دونوں کو ایک ایسی نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو آج تک نہیں کی. اے علی الیش، تو خاص طور پر میری نصیحت سن. اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کے معاملات میں مداخلت کرے، ہر چند کہ تو راہ راست پر ہے. مگر تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو آدم زادوں سے لا تعلق ہو جا. ان آدم زادوں کی اپنی دنیا ہے اور ہم جن زادوں کی اپنی دنیا. دونوں ہی کو اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. میں نے تجھے جو نصیحت کی ہے علی الیش، تو اس پر عمل کرے گا نا؟ اسبیل نے آخر میں مجھ سے دریافت کیا. چند لمحے تک میں گمسم سا رہا. اسبیل مجھے آدم زادوں سے جلد از جلد لا تعلقی کی نصیحت کر رہا تھا. مجھے خاموش دیکھ کر اسبیل پھر بول اٹھا. الحمدللہ تو مسلمان ہے اے علی الیش. ایک مسلمان پر لازم ہے کہ جو بات اللہ کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دے. اس وقت اسبیل کے لہجے میں کچھ ایسی ہی بات تھی کہ میں نے اس کی نصیحت پر عمل کا عہد کر لیا. انشاءاللہ میں اپنے عہد پر قائم رہوں گا اور جتنی جلدی ممکن ہو آدم زادوں سے لا تعلق ہو جاؤں گا. میں نے اسبیل کو یقین دلایا. پھر میری تکلیف میں سومی نے بھی اپنے باپ سے یہی عہد کیا. میری دعا ہے کہ تم دونوں اپنے عہد پر قائم رہو. اسبیل بولا. چند ہی لمحے بعد میں اور سومی ڈھاکہ سے قاہرہ کے لیے روانہ ہو گئے. ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے سبب ہر چند کہ ہماری رفتار تیز نہیں تھی، پھر بھی ہمیں قاہرہ پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی. اپنا سامان ہم ڈھاکہ سے لے کر چلے تھے
جو 2 عدد سوٹ کیسوں پر مشتمل تھا۔ مصلحت کے تحت فی الحال ہم نے انسانی قالب اختیار کر لیے اور ایک 5 اسٹار ہوٹل میں میریڈین کا رخ کیا۔ ہوٹل میں ہم نے خود کو پاکستانی سیاح ظاہر کیا۔ انسانی قالب اپناتے وقت ہم نے خیال رکھا تھا کہ پاکستانی معلوم ہو۔ ہوٹل کی دوسری منزل پر ہمیں ڈبل روم مل گیا۔ ہم نے ہوٹل میں اپنے نام مقصود اور سنوبر ہی لکھوائے تھے۔ میں اور سومی کیونکہ اب آدم زادوں کے قالب میں تھے، اس لیے ہمیں بھوک محسوس ہونے لگی۔ یوں بھی اب رات ہونے والی تھی۔ روم سروس کو فون کر کے میں نے کھانا منگوایا۔ کھانا کھانے کے دوران میں سومی نے پھر منقرہ کے غلاموں کا ذکر چھیڑ دیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی میں نے اپنے تصور کی قوت کو متحرک کرنے کے لیے آنکھیں بند کی اور لیلا کا خیال کیا۔ کوشش کے باوجود میرے صفحہ ذہن پر لیلا کا چہرہ نہیں ابھر سکا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور سومی کو مخاطب کیا۔ لیلا یا تو اب اس دنیا میں نہیں یا پھر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر میں سوچ میں گم ہو گیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر سومی نے ٹوکا، یا پھر کیا اے علی الیش، کیا تو اسے تلاش نہیں کر سکا؟ ہاں، وہ مجھے نظر نہیں آئی، میں نے جواب دیا۔ ایسا اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ زندہ ہو۔ اگر ایسا نہیں تو پھر کسی شیطانی عمل کے ذریعے اس نے خود کو میری نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لیلا بہرحال منقرہ کے غلاموں میں سے ہے اور پوری سرار شیطانی قوتوں کی مالک ہے۔ اے علی الیش، زیادہ امکان یہی معلوم ہوتا ہے کہ لیلا مر چکی ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ لیلا نے تجھے قابو میں کرنے کے لیے دوبارہ عمل شروع نہیں کیا۔ وہ اگر زندہ ہوتی تو دوبارہ عمل ضرور کرتی۔ سومی نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ کب، کیوں اور کن حالات میں مر گئی یا مار دی گئی؟ میں بولا، تیرے اس سوال کا جواب شاید لیلا کا شوہر ناصر دے سکے۔ پھر تو ہمیں ناصر کو تلاش کر کے پہلے لیلا کے بارے میں حقائق کا سراغ لگانا پڑے گا۔ میں نے کہا، ہاں اے علی الیش، اب تو یہ بتا کہ ناصر کہاں ہے؟ طلال اور نجیب کو ہم بعد میں چھیڑیں گے، سومی نے مشورہ دیا۔ اور اگر ناصر کا بھی پتہ نہ چل سکا تو؟ یعنی تیرا خیال یہ ہے کہ وہ بھی مر چکا ہو؟ سومی نے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں اس کے باوجود ناصر کو تلاش ضرور کروں گا۔ کیا خبر وہ زندہ ہو؟ یہ کہتے ہی میں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ خلاف توقع لیلا کا شوہر ناصر مجھے مل گیا، مگر وہ قاہرہ یا مصر کے کسی شہر میں نہیں تھا۔ ناصر مجھے ترکی کے شہر استنبول میں ملا۔ وہاں اس کا قیام ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھا۔ لیلا اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ اکیلا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے گہری اداسی نظر آئی۔ اس سے میرا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ لیلا واقعی اب زندہ نہیں ہے۔ ناصر کا تنہا اور اداس ہونا بھی اسی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میری توجہ بھی ناصر پر ہی مرکوز تھی، جو ایک بریف کیس کھول کر کوئی ڈائری نکال رہا تھا۔ ڈائری میں اس نے کسی کا فون نمبر دیکھا اور پھر اسے واپس بریف کیس میں رکھ دیا۔ چند لمحے بعد ہی وہ کمرے میں موجود ٹیلی فون پر آپریٹر سے نمبر ملانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ریسیور کو کریڈل پر رکھ کر وہ نمبر ملائے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اب اس کے چہرے سے بے چینی عیاں تھی۔ اس کی نظر بار بار وال کلاک کی طرف اٹھ رہی تھی۔ شاید اسے شدت سے کسی کی آمد کا انتظار تھا۔ ادھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور ادھر دروازے پر دستک ہوئی۔ ناصر کے چہرے سے تذبذب کا اظہار ہونے لگا۔ غالباً وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ پہلے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھائے یا کمرے کا دروازہ کھولے۔ بالآخر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں، بات کرواؤ۔ ہیلو، میں ناصر بول رہا ہوں۔ سلیمان روانہ ہو چکے ہیں، آپ کا شکریہ۔ یہ کہتے ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے تک پہنچ کر فوراً اسے کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک بھاری بھرکم شخص اندر داخل ہوا، پھر اس نے تیزی سے پلٹ کر دروازہ اندر سے بند کیا۔ اس سے پہلے کہ ناصر سنبھل پاتا، آنے والے نے اپنے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال کر ناصر کی طرف تان لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو سلیمان؟ ناصر حیرت زدہ آواز میں بولا۔ تمہیں تو میں نے دوستی کے ناطے اپنی مدد کے لیے بلایا تھا۔ میں تمہاری مدد کے لیے ہی آیا ہوں، سلیمان نے کہا۔ مگر یہ ریوالور، تم نے ریوالور کیوں نکالا؟ تمہاری مدد کرنے کے لیے، تاکہ تمہیں دوسری دنیا کا سفر کرنے میں دیر نہ ہو۔ سلیمان کے ہونٹوں پر بدستور شفاف مسکراہٹ تھی۔ لیکن یہ ظلم ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور میں تمہیں تفصیلات بتاؤں گا تو تم بھی اس نتیجے پر پہنچو گے۔ تم پہلے میری بات تو سن لو، پھر تم پر جو کچھ گزری ہے مجھے منقرہ کا غلام اول تفصیل سے بتا چکا ہے۔ صرف ایک عورت کی خاطر تم نے منقرہ کے غلام اول طلالبے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور قاہرہ سے فرار ہو کر یہاں آ گئے۔ اسے غداری نہیں تو اور کیا کہا جائے گا؟ ناصر، تم غدار ہو اور غدار کی سزا نہیں سلیمان۔ ناصر نے چینھ کر سلیمان کی بات کاٹ دی۔ لیلا کوئی عام عورت نہیں، میری بیوی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بھی میری اور تمہاری طرح منقرہ کی غلام تھی۔ نجیب کو یہ حق نہیں تھا کہ میری بیوی لیلا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا۔ جب وہ اپنے اس ناپاک مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے اپنی پوری اسرار قوتوں کو بروئے کار لا کر لیلا کو موت کی نیند سلا دیا۔ وہ لیلا اپنے منہ سے خون تھوکتے ہوئے میری بازو میں دم توڑ گئی، مگر اپنی موت سے پہلے اس نے مجھے حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ کیا تمہیں یہ بھی احساس نہیں کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اچانک ناصر نے سلیمان پر چھلانگ لگا دی۔ سلیمان غافل نہیں تھا، اس نے ناصر پر گولی چلا دی۔ ناصر اس تک پہنچنے سے پہلے ڈھیر ہو گیا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا سلیمان، ناصر بمشکل رک رک کر بولا۔ اس کے سینے سے خون ابل رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ سینے پر تھا
जैसे वो बहते हुए खून को रोक लेना चाहता हो। मैं ये देखकर चौंका कि नासिर का दूसरा हाथ आहिस्तगी से अपने कोट की जेब में रेंग गया। दूसरे ही लम्हे उसने भी रिवॉल्वर निकाल लिया और बिला ताखीर सुलेमान पर फायर कर दिया। नासिर की चलाई हुई गोली सुलेमान की पेशानी में पेवस्त हो गई और वो किसी कटे हुए शतीर की तरह ऊंधे मुंह जमीन पर आ रहा। मरते मरते भी नासिर ने अपने कातिल को ठिकाने लगा दिया। गोलियां चलने के धमाके यकीनन सुन लिए गए थे। उसी सबब दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दे रही थी। नासिर कुछ दूर घिसटा और फिर उसका जिस्म साकित हो गया। अब उस कमरे में कोई दरवाजा खोलने के लिए जिंदा नहीं बचा था। दरवाजे को तोड़कर ही अब कोई अंदर आ सकता था। खेल खत्म हो चुका था, मगर इससे पहले मुझे लैला की मौत का सबब मालूम हो गया। नासिर को तलाश करने में अगर मुझसे कोई देर हो जाती तो अंधेरे में रहता। मुझे ये मालूम ना हो पाता कि लैला और नासिर का क्या अंजाम हुआ। नासिर की मौत के साथ ही मेरे तसव्वुर का सिलसिला मुनक़ता हो गया और मैंने आंखें खोल दी। मेरी आंखें खोलते ही सोमी ने मुझसे मुस्तरिब आवाज में पूछा, क्या लैला के शोहर नासिर का कुछ पता चला? हाँ है सोमी, सब कुछ पता चल गया। मैंने जवाब दिया। फिर सोमी को उन तमाम बातों से आगाह कर दिया जो मुझे मालूम हुई थी। लैला की मौत से कम अज कम हमें ये फायदा जरूर हुआ एलियलेश कि वो तुझे काबू में करने के लिए दोबारा अमल शुरू नहीं कर सकी। सोमी ने कहा, एक खतरा तो अब हमेशा के लिए टल ही गया। एक बुराई ने दूसरी बुराई को खत्म कर दिया। अब हम तलाल बे और नजीब से आसानी के साथ निमट सकते हैं। लेकिन मनकरा के उन दूसरे गुलामों का क्या होगा जो मिस्र के दूसरे शहरों और सारी दुनिया में फैले हुए हैं? मैं बोला, तलाल बे और नजीब ही की तरफ से उन्हें अहकाम मिलते हैं। जब यही दोनों नहीं रहेंगे तो उन्हें कौन मुनज़्ज़म रखेगा? सोमी ने गोया अपना फैसला सुना दिया। यानी तू ये चाहती है सोमी कि पहले तलाल बे और नजीब को हम उनके इंजाम तक पहुंचाएं, फिर उस काफर अफरीद को ठिकाने लगाएं। बाकी जो भटके हुए आदमजाद हैं उनसे कोई गर्ज नहीं हमें रखनी चाहिए। मैंने सोमी से तस्दीक चाही। हाँ एलिलेश, मेरा यही मकसद है। तो फिर चल हम अपनी जिन्नाती सिफात को ब्रुए कार लाकर पहले उन्हीं दोनों लानती आदमजादों को तलाश करते हैं। मैंने कहा, क्यों? क्या तू उन्हें तलाश करने के लिए अपने तसव्वुर की कुव्वत नहीं आजमा सकता? सोमी ने सवाल किया। इस तरह वो दोनों चौकन्ना हो जाएंगे। तुझे शायद याद नहीं रहा कि उन शैतानों को इल्म हो जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है। हाँ, मैं ये बात भूल गई थी, सोमी ने एतराफ किया। रवानगी से पहले मैंने रूम सर्विस को फोन किया ताकि वेटर खाने के बर्तन और ट्राली ले जाए। कुछ देर में वेटर आया और ट्राली में बर्तन रख कर ले गया। उसके जाते ही मैंने कमरे के दरवाजे पर डोंट डिस्टर्ब की तख्ती लटका दी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तलाल भी और नजीब को तलाश करने के लिए मुझे और सोमी को इंसानी कालिब छोड़ने पड़े। जरूरी नहीं था कि हमें वो दोनों शैतान एक ही जगह मिल जाते। मैंने इसीलिए पहले नजीब को तलाश किया। अपनी जिनाती सिफात को ब्रुए कार लाने के बाद मुझे उसमें कोई दुश्वारी नहीं हुई। मेरा ये अंदाजा भी दुरुस्त ही निकला था कि तलाल और नजीब अलग अलग भी हो सकते हैं। खिलाफे तवक्का नजीब इस वक्त दरियाए नील के सीने पर तैरती हुई एक मोटर बोट में सफर कर रहा था। मैं और सोमी दोनों ही कैबिन के अंदर दाखिल हो चुके थे, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। मगर हम जिन जादों के लिए बंद दरवाजों से दाखिल हो जाना कोई हैरत की बात नहीं। मैंने सोमी को मखसूस इशारा किया और नजीब की तरफ लपका। नजीब के हाथ से मैंने शीशे का जाम छीनकर कैबिन की दीवार से दे मारा, जिसके सबब जबरदस्त छनाका हुआ। खौफ की वजह यही रही होगी कि उसे घसीट कर फेंक देने वाली सोमी नजर नहीं आई। कौन है यहाँ? नजीब तकरीबन चीख उठा। तेरी मौत जाऊं, मैंने गैर इंसानी आवाज में जवाब दिया। झूठा है तू, तेरा राज खुल चुका है। नजीब ये कहकर खौफजदा से अंदाज में हंसा। तू फिरौन खजरा के अमीर की रूह नहीं है, बल्कि एक जिनजाद है, और मैं तेरा नाम भी जानता हूँ। तेरा नाम अली अलेश है और तू अब तक हमें धोखा देता रहा है। इस दुनिया में तो तुझे भी नहीं रहना नजीब। अली अलेश, ये तेरी भूल है। इस वक्त मैं गाफिल था कि जब तूने अचानक मेरे हाथ से जाम छीन कर फेंक दिया, मगर अब तुझे मेरे करीब आना महंगा पड़ेगा। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरे करीब आकर देख ले, नजीब ने दावा किया। मुझे यकीन था कि इस अरसे में नजीब ने अपने गिर्द कोई नादीदा हिसार कायम कर लिया था। मजीद तस्दीक की खातिर मैंने नजीब को मुखातिब किया। तुझे शायद उस नादीदा हिसार पर गरूर है जिसे तूने अपने गिर्द कायम कर लिया है, मगर जाउन को कोई हिफाजती हिसार नहीं रोक सकता, इसीलिए तू मेरे करीब आने से खौफ खा रहा है। नजीब की आवाज में तंज था। वैसे मैं तुझे ये जरूर बता दूं कि तेरा अंदाजा गलत नहीं। फिर भी एक बात तुझे नहीं मालूम कि मैंने दोहरा हिसार खींचा है। एक हिसार अपनी हिफाजत के लिए, दूसरा तुझे कैद करने के लिए। दोहरा हिसार? घबरा गया। नजीब हंस दिया, फिर खुद ही बताने लगा। दूसरा हिसार मैंने इस कैबिन के गिर्द खींचा है। अब तू इस कैबिन से बरार नहीं हो सकता। गरूर में आकर नजीब ने मुझे अनजाने खतरात से कबल अज वक्त आगाह कर दिया। मैं और सोमी से फायदा उठा सकते थे। इस बील ने मुझे और सोमी को कई हिसार शिकन अमल तालीम किए थे, मगर हमें ये इल्म नहीं था कि इस वक्त कौन सा अमल कारगर साबित होगा। उसी लम्हे सोमी लपक कर मेरे करीब आ गई और सरगोशी की। मैं हिसार शिकन अमल पढ़ना शुरू करती हूँ। मगर तू कौन सा अमल पढ़ेगी? मैंने भी सोमी से सरगोशी में पूछा। वो सारे हिसार शिकन अमल जो मेरे बाप ने सिखाई थे, सोमी ने बताया। उनमें से कोई ना कोई अमल इस दोहरे हिसार को तोड़ देगा।
خوف زدہ ہو کر تو نے چپ کیوں سادھ لی علی الیش؟ یہاں سے تو فرار تو نہیں ہو سکتا؟ ہاں، جل کر خاک ضرور ہو سکتا ہے، نجیب نے مجھ سے کہا۔ اب تو تھوڑی دیر کا مہمان ہے، اگر تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے، میں تجھے جلا کر خاک کرنے سے پہلے تیری آخری خواہش پوری۔ ایبڑ بولے۔ میں بول اٹھا۔ دانستہ اسے باتوں میں لگا کر میں سومی کو حصار شکن عملیات پڑھنے کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں بولا، اپنی اوقات نہ بھول، تو فرعون خزرہ کے امیر زاؤن کو دھمکی دے رہا ہے، بار بار جھوٹ بول کر تو مجھے نہیں خود کو دھوکہ دے رہا ہے اے جنزاد علی الیش۔ نجیب کے لہجے سے نخوت کا اظہار ہو رہا تھا۔ تجھے شاید کسی نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ کوئی بھی جنزاد آدم زادوں سے بڑھ کر نہیں ہوتا، معلوم ہے مجھے۔ میں بات کو طول دینے کی خاطر بولا، میری ایک تجویز ہے، اگر تو مان لے۔ اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ تیرے اور میرے درمیان مصالحت ہو جائے۔ ابھی میرے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ جیسے آسمانی بجلی کا زبردست کڑاکا ہوا۔ کیبن میں ہر طرف شعلوں کی لمبی لمبی زبانیں لپکنے لگیں۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ سومی جو عمل پڑھ رہی تھی ان میں سے کوئی عمل اپنا کام کر چکا ہے۔ جو عمل سومی نے پڑھا تھا حصار شکن ہونے کے علاوہ دشمن کے لیے کتنا ہلاکت خیز ہوگا، اس کا مشاہدہ بھی مجھے چند لمحوں میں ہو گیا۔ وہ شعلے بگولوں کی طرح رقص کرتے ہوئے نجیب کی طرف بڑھ رہے تھے، جس نے اپنے گرد بھی ایک نادیدہ حصار قائم کر رکھا تھا۔ نجیب شعلوں میں گھرا ہوا چیخ رہا تھا، اے عظیم منقرہ کی روح، اپنے غلام کو بچا لے۔ اے بھٹکے ہوئے آدم زاد، اب تجھے کوئی مرنے سے نہیں بچا سکتا کہ تیرا آخری وقت آ چکا ہے۔ میں بولا۔ پھر میرے ہی سامنے دیکھتے ہی دیکھتے نجیب زندہ جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ اس وقت تک کیبن میں لگی ہوئی آگ نے ساری موٹر بوٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں اور سومی فضا میں پرواز کر گئے کہ اب وہاں ہمارا رکنا ضروری نہیں تھا۔ دور سے ہم نے موٹر بوٹ کو دریا میں ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اپنی جناتی صفات کو بروئے کار لا کر ہم نے تلال بے کا بھی سراغ لگا لیا۔ وہ پرانے قاہرہ کے ایک علاقے عباسیہ میں تھا۔ یہ متوسط درجے کی ایک قدیم آبادی تھی۔ پرانے طرز کی ایک عمارت میں تلال بے ہمیں تنہا مل گیا۔ اس وقت زیادہ رات نہیں ہوئی تھی، لیکن تلال بے سونے کے لیے خوابگاہ میں جا چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے جان لیا کہ وہ کچھ بیمار ہے۔ مسحری کے قریب سرہانے رکھی ہوئی میز پر موجود دوائیں اس کا ثبوت تھیں۔ خوابگاہ میں ہلکا نیلا بلب جل رہا تھا اور تلال بے مسحری پر آنکھیں بند کیے غالباً سونے کی کوشش میں تھا۔ میں نے منقرہ کی روح کا قالب اپنانے میں دیر نہیں کی اور اسی کے ساتھ عفریت کی آواز میں زور سے بولا، اے تلال بے، اٹھ جا اور اپنی سزا قبول کر۔ آواز سنتے ہی تلال بے ہڑبڑا کر مسحری سے اٹھا اور پھر میرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اے عظیم منقرہ کی روح، اپنے غلام کے لیے تیرا کیا نیا حکم ہے؟ تلال بے کے ذہن میں یقیناً غنودگی چھائی ہوئی تھی، اسی سبب اس نے میرے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ میں نے اسی لیے اپنے الفاظ پھر دہرائے اور کہا، تیرا جرم یہ ہے کہ تو نے نجیب کو بچانے کی خاطر ہمارے 2 غلاموں کو موت کی نیند سو جانے دیا۔ ہم نے تیری ہی مدد کو لیلا اور ناصر کے مشوروں پر عمل کا حکم دیا تھا، مگر لیلا کو تیرے دستے راست نے مار ڈالا اور تو نے اس کے شوہر ناصر کی موت کا حکم دے دیا، جسے آج ہی تیرے حکم پر ترکی کے شہر استنبول میں قتل کیا جا چکا ہے۔ تیری اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تو خود ہمارے حکم پر اپنی زندگی ختم کر لے۔ سجدے سے سر اٹھا اور جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر۔ کسی سحر زدہ شخص کی طرح تلال بے اٹھا اور لرزتے قدموں سے مسحری کی طرف بڑھا۔ اس نے میری طرف دیکھنے کی دوبارہ ہمت نہیں کی۔ مسحری کے سرہانے رکھے ہوئے تکیے کے نیچے سے تلال بے نے ریوالور نکالا اور اسے اپنی کنپٹی پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا جسم لہرا کر پہلے مسحری کے سرہانے سے ٹکرایا اور پھر نیچے فرش پر جا پڑا۔ اسے ٹھنڈا ہونے میں دیر نہیں لگی۔ مجھے پہلے سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اپنے سب سے طاقتور دشمن کو اتنی آسانی کے ساتھ ختم کر دوں گا۔ میں اگر اسے منقرہ کی روح ہونے کا فریب نہ دیتا تو یقیناً اسے مارنا اس قدر سہل نہ ہوتا۔ اب صرف آخری مارکا باقی رہ گیا تھا۔ اے سومی، تیرا کیا مشورہ ہے؟ آج ہی رات اس ظالم عفریت سے بھی کیوں نہ نمٹ لیا جائے؟ میں نے سومی کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے پوچھا۔ تو یہ نہ سمجھ لیجیو اے علی الیش کہ میں ہمت ہار رہی ہوں، لیکن جانے کیوں مجھے اس سے خوف سا محسوس ہو رہا ہے۔ سومی نے جواب دیا، پھر کہنے لگی، اور بھی تو جانے کتنے کافر اور بد کردار عفریت اس دنیا میں ہیں جنہوں نے آدم زادوں کو کفر و شرک کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ ہم کس کس کو ختم کریں گے؟ ٹھیک کہتی ہے تو اے سومی، میں نے تائید کی، پھر بولا، مگر اس عفریت کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہے۔ کیا تو بھول گئی کہ اس نے مجھے مار ڈالنا چاہا تھا؟ اے علی الیش، مجھے سب کچھ یاد ہے، میں کچھ بھی نہیں بھولی اور یہ بھی جانتی ہوں کہ ہم جن زاد انتقام لینے میں آدم زادوں سے بڑھ کر ہیں۔ تیری روح کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک اس ظالم عفریت سے انتقام نہیں لے لے گا۔ میں نے تو صرف وہ بات کہی جو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اب ہماری منزل احرام مصر تھی، ضروری نہیں تھا کہ وہ عفریت ہمیں اپنے ٹھکانے پر ہی مل جاتا۔ وہ کوئی آوارہ اور بد کردار اور عیاش عفریت بھی ہو سکتا تھا جو راتوں کو جن زادیوں یا حسین آدم زادیوں کی تلاش میں بھٹکتا ہو۔ پھر بھی ہم نے اسے پہلے اسی کے ممکنہ ٹھکانے پر تلاش کرنا بہتر سمجھا۔ اس کا ملنا یقینی نہیں تھا، اسی سبب ہم نے قبل از وقت کوئی حفاظتی بندوبست نہیں کیا، اور یہی ہماری سب سے بڑی بھول تھی۔ اسے میں بھول بھی کہہ سکتا ہوں اور اللہ کی طرف سے مقررہ تقدیر بھی
کہ جسے بدلنا ممکن نہیں، بھول بھی ایسی ہولناک بھول کہ ہم نے اپنے اوپر اندھیرے کی چادر تک نہیں اوڑھی۔ ہمیں کوئی بھی جن ذات بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ شاید ان بے احتیاطیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت مجھ پر غصہ اور انتقام سوار تھا۔ غصہ، انتقام جو آدم زادوں کی طرح ہم جن زادوں کو بھی ہر قسم کے خوف و خطرے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ مجھ پر بس یہی دھن سوار تھی کہ مجھے ہر قیمت پر اس کافر عفریت کو ختم کرنا ہے۔ میں اور سومی اہرام پہنچ کر ابو الہول کے مجسمے کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ رات اب اتنی ہو چکی تھی کہ وہاں دور دور تک کوئی سیاح نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم ابھی فرعون منقرہ کے اہرام تک پہنچے ہی تھے کہ مانوس بدبو کا تیز جھونکا عقب سے آیا۔ اسی لمحے مجھے سومی کی تیز چیخ سنائی دی اور میں تیزی سے پلٹا۔ لمحے بھر کو جیسے مجھے سکتہ سا ہو گیا۔ سومی کو اسی کافر عفریت نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ بھاگ جا یہاں سے اے مردہ کی نسل کے بونے، عفریت نے مجھے مخاطب کیا۔ اس حسین جن زادی کے طفیل عفریت، ساک تیری جان بخشتا ہے، وہ عفریت کہ جس نے مجھے اپنا نام بھی بتا دیا تھا۔ چشمے زدن میں سومی کو دبوچے فرعون منقرہ کے احرام میں داخل ہو گیا۔ شدید غصے اور جذبات انتقام کے باوجود میں نے اپنے گرد دوہرا حفاظتی حصار قائم کرنا نہیں بھولا۔ میں اگر اکیلا وہاں آیا ہوتا تو سومی کی جگہ اس وقت میں ہی اس عفریت سائق کی گرفت میں موت کی گھڑیاں گن رہا ہوتا۔ میں دوہرا حفاظتی حصار قائم کر کے منقرہ کے احرام میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اپنے قریب یاسف کو محسوس کر لیا۔ وہ بر وقت اپنے وعدے کے مطابق میری مدد کو پہنچ گیا تھا۔ یاسف میرے دوست، وہ سومی کو میری آواز بھرا گئی اور میں اپنی بات پوری نہیں کر سکا۔ مجھے معلوم ہے اے میرے دوست علی الیش، میں نے دور ہی سے سب کچھ دیکھ اور سن لیا تھا۔ یاسف نے مجھے دلاسا دیا، نہ گھبرا اور آ میرے ساتھ، ہم سومی کو بچا لیں گے۔ ہم دو ہیں اور وہ اکیلا، اسے ہم خود پر حاوی نہیں آنے دیں گے۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے یاسف کی آواز پرجوش ہو گئی۔ میں اگر پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں ہوتا تو شاید یاسف کے گرد بھی دوہرا حفاظتی حصار قائم کر دیتا۔ پھر یہ کہ یاسف بھی جوش میں ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وہ اس جوش میں یہ بھول گیا تھا کہ ایک معمولی جنزاد ہو کر ایک عفریت سے ٹکر لینے جا رہا ہے۔ مجھے ساتھ لیے یاسف احرام میں داخل ہوا تو ایک مرتبہ پھر جیسے میں پتھر کا ہو گیا۔ عفریت ساک میری سومی کے پھول سے وجود کو رونتے ہوئے غرا رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میرا سکتہ ختم ہوتا، یاسف اس عفریت ساک پر جھپٹ پڑا۔ اسے شاید یہ توقع ہوگی کہ میں بھی دوسری طرف سے ساک پر اسی لمحے حملہ کروں گا، لیکن میرا سکتہ ٹوٹنے میں چند لمحے کی تاخیر ہو گئی اور انہی چند لمحوں میں سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میرا سکتہ اپنے دوست یاسف کی آخری چیخ سن کر ٹوٹا تھا۔ غالباً جنون ہوس میں مبتلا عفریت میں اس پر ایسی شدید ضرب لگائی تھی کہ اسے دوبارہ چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ میرا دوست مجھ پر قربان ہو گیا۔ اس احساس نے میرے وجود میں بجلیاں سی بھر دی۔ میں نے جھپٹ کر اپنی پوری قوت کے ساتھ بھرپور وار کیا۔ اس کی گرفت سے سومی کا وجود نکل گیا۔ غرا کر اس نے مجھ پر ضرب لگانا چاہی مگر چیخ اٹھا۔ یہ میرے گرد قائم دوہرے حفاظتی حصار کا ہی کمال تھا کہ وہ عفریت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ میں اس دوہرے حصار میں عفریت کے ہر وار سے محفوظ تھا۔ عفریت ساک کی حالت اس وقت کسی ایسے زخمی شیر کی طرح تھی جس سے اس کا شکار چھین لیا گیا ہو۔ سومی کا بے حس و حرکت وجود فرعون منقرہ کے تابوت کے قریب چبوترے پر پڑا تھا اور ساک نتائج سے بے پرواہ ہو کر جنونی انداز میں مجھ پر وار پہ وار کیے جا رہا تھا۔ بار بار مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش میں وہ حفاظتی حصار کی زد میں آ کر اپنی غیر معمولی قوت سے محروم ہوتا جا رہا تھا۔ اسی کے ساتھ میری بھرپور ضربوں سے بھی اس کی حالت خراب تھی۔ میری ایک ضرب کھا کر احرام کی دیوار سے ٹکراتے ہوئے وہ چیخا، اے مردہ نسل کے حقیر بونے، میں تجھے یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جانے دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی دانست میں وہ مجھ پر دوبارہ ٹوٹ پڑا۔ اس کا انداز اتنا خطرناک، جنونی اور فیصلہ کن تھا جیسے وہ اس مرتبہ مجھے ہی مار ڈالے گا۔ وہ دوہرے حفاظتی حصار میں گھس آیا جس کی وجہ سے اس کی طاقت تقریباً سلب ہو گئی تھی۔ اس کی ضربیں مجھے پھولوں کی ضربیں محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ وہ ڈھیر ہو گیا، یوں جیسے اب اس کے وجود میں طاقت نہ رہی ہو۔ اب گویا میری باری تھی۔ مجھ پر جنون طاری تھا۔ اس نے خود اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ جلد ہی وہ میری ٹھوکروں سے زخمی ہو کر مارا گیا، مگر میرا جنون ختم نہ ہوا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب اس عرصے میں میری نگاہ سومی کے وجود پر پڑی۔ سومی! میں چیختا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ معلوم نہیں وہ سومی سے میری محبت کا کرشمہ تھا یا خدا کی مصلحت اور قدرت کہ چند لمحوں کو سومی کے ٹھنڈے وجود میں حرارت لوٹ آئی اور اس نے مجھے مخاطب کیا، اے علی الیش، خدا حافظ۔ مجھے تجھ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ اپنی محبوبہ نرگس کو ضرور تلاش کرنا۔ کیا خبر اس نے شادی نہ کی ہو، اور تو نرگس کی بات چھوڑ اور اپنی کہہ۔ میں جلدی سے بول اٹھا، میں تجھے تیرے باپ اس بھیل کے پاس ڈھاکہ لیے چلتا ہوں۔ وہ تجھے نہیں علی الیش، اب وقت نہیں رہا۔ تو مجھے لپٹا لے کہ میں اسی حال میں اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ سومی کی آواز ڈوبنے لگی۔ اندازہ مجھے بھی ہو چکا تھا کہ سومی کا آخری وقت آ چکا ہے۔ بے رحم ساک نے اس کے وجود کو دو نیم کر دیا تھا، کچل دیا تھا۔
میں نے سومی کو خود سے اور قریب کر لیا، اتنا قریب کہ اس سے زیادہ قریب کرنا ممکن نہیں تھا۔ پھر میں اسے پکارتا ہی رہ گیا اور وہ مجھ سے اتنی دور چلی گئی جہاں سے کبھی کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ صدمے سے وقتی طور پر میرے ہوش و حواس معطل ہو گئے اور نہ جانے میں کب تک اسی عالم میں رہا۔ سومی کا مردہ وجود میری آغوش میں ہی تھا۔ حواس بحال ہوئے تو مجھے پہلا خیال سومی کے باپ اسبیل کا آیا۔ وہ ابھی زندہ تھا اور میرا فرض تھا کہ اسے یہ جان کا خبر ضرور دیتا۔ سومی کی تدفین بھی میں نے ڈھاکہ میں ہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے وفادار دوست یاسف کے وجود کو بھی میں نے وہاں لاوارث نہیں چھوڑا۔ نصف شب سے زیادہ گزر چکی تھی کہ میں 2 جنازے اٹھائے ڈھاکہ پہنچ گیا۔ اسبیل مجھے ایک طرف گھاس پر پڑا دکھائی دیا۔ میں سمجھا کہ وہ محو خواب ہے، سو اسے آوازیں دی۔ جواب نہ ملنے پر قریب جا کر اسے میں نے جھنجھوڑا تو چونک اٹھا۔ اسبیل نے ہمیں رخصت کرتے وقت غلط نہیں کہا تھا کہ سومی اور مجھے اب نہ دیکھ پائے گا۔ آج ہی شام جب میں اور سومی اسے بچھڑے تھے تو یہ گمان بھی نہ تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔ میرا دل غم سے پھٹنے لگا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگی۔ اپنی 1000 سالہ زندگی میں کبھی میری دعا اتنی قبول نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہوئی۔ میری روح کو قرار آ گیا اور میں نے اسبیل، یاسف اور اپنی سومی کو وہیں جھیل کے کنارے تہہ خانے سلا دیا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے اس بھری پڑی دنیا کی بھیڑ میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ میں وہیں صبح ہونے تک اپنے پیاروں کی قبروں کے قریب بیٹھا رہا۔ اب پہلے تو مجھے ایک مرنے والے کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنی محبوبہ نرگس کو تلاش کرنا تھا۔ پھر اسبیل سے کیا ہوا یہ عہد نبھانا تھا کہ آدم زادوں سے لا تعلق ہو جاؤں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر مجھے سومی کی آخری خواہش پوری کرنے کا خیال نہ ہوتا تو میں ہرگز نرگس کو تلاش نہ کرتا۔ سومی کی موت کے بعد دنیا سے میرا جی اٹھ گیا۔ مجھ پر اب یہ منکشف ہوا تھا کہ میں نرگس کی محبت کے حصار سے نکل کر سومی کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ مجھے علم ہی نہ ہوا کہ کب ایسا ہو گیا۔ اس وقت صبح کے 7:30 بجے ہوں گے جب میں نے قطعی غیر جذباتی کیفیت میں اپنے ماضی کے رقیب اقبال کا تصور کیا اور وہ مجھے فوراً ہی نظر آ گیا۔ بے ڈول سے جسم والی ایک آدم زادی اقبال کی قمیض میں بٹن ٹانک رہی تھی۔ میری طرف اس آدم زادی کی پوچھ تھی، جلدی کرو نرگس، دکان جانے کو دیر ہو رہی ہے۔ اقبال کا یہ جملہ سن کر میں چونک اٹھا۔ قمیض پہننے سے پہلے ہی بتا دیتے تو اب تک بٹن ٹانگ چکی ہوتی۔ آدم زادی کی آواز سن کر میرے حواس پر چھناکا سا ہوا۔ وہ 100% نرگس کی آواز تھی، مگر وہ بھدے اور بے ڈول جسم والی نرگس کیسے ہو سکتی ہے؟ اس دوران میں توجہ بٹ جانے کے سبب میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میرے ذہن میں کئی سوال بیک وقت گردش کرنے لگے۔ ان میں ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ اپنے محبوب اقبال کی خاطر نرگس نے کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ میں اسے تلاش نہ کر سکوں۔ اپنی جناتی صفات بروئے کار لانے اور نرگس تک پہنچنے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھی اور ڈھاکہ سے چل دیا۔ خلاف توقع مجھے نرگس لاہور یا کسی اور شہر کی بجائے کراچی کے ہی ایک محلے پاکستان چوک میں مل گئی، مگر کاش نہ ملی ہوتی۔ یہ وہ نازک اندام اور حسین اور جمیل آدمزادی نرگس نہیں تھی جس سے میں ایک مدت قبل لاہور میں ملا تھا۔ ہاں، اس سے مل کر میری یہ غلط فہمی ضرور دور ہو گئی۔ اس نے میری نظروں سے چھپے رہنے کے لیے خود کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ یہ کارگزاری اس کے باپ مولوی کفایت اللہ کی تھی۔ مرتے مرتے مولوی کو میری طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا، سو اسی نے ایک ایسا عمل کیا تھا کہ میں نرگس کو نہ ڈھونڈ سکوں۔ پھر مولوی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اقبال کے باپ سے دوبارہ تعلقات استوار کر کے اقبال کے ساتھ نرگس کی شادی کر دی۔ پھر وہ بیٹی اور داماد کو ساتھ لے کر قیام پاکستان کے ساتھ ہی کراچی آ بسا۔ غالباً اس کی وجہ بھی میں ہی تھا۔ لاہور کا مکان اور دکان بیچ کر دونوں چیزیں کراچی میں خرید لی۔ مکان تو پاکستان چوک میں اور دکان صدر میں۔ کپڑے کی اس دکان پر اب اقبال بیٹھتا تھا۔ ان تمام باتوں میں سے کچھ تو میں نے خود اپنی جناتی صفات کے ذریعے معلوم کی اور کچھ کا علم مجھے نرگس سے مل کر ہوا۔ وہ اب 5 بچوں کی ماں تھی۔ اسے مجھ سے مل کر بڑی حیرت ہوئی کہ میں اس تک کس طرح پہنچ گیا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں چھپایا۔ اپنے مرحوم باپ کی حرکت پر اس نے اظہار ملال کیا۔ میرے لیے یہ بھی بہت تھا۔ مولوی کفایت اللہ کا غم نرگس کی ماں برداشت نہیں کر سکی۔ اگلے ہی مہینے وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نرگس ایک بار پھر ازدواجی زندگی گزار رہی تھی اور اس پر خوش تھی، اس لیے میں اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا۔ اس کا حسن اب صرف اس کی بڑی بڑی خوابناک آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے اسے میں نے بتا دیا تھا کہ اب آدم زادوں سے ہمیشہ کے لیے لا تعلق ہو جاؤں گا۔ اس نے مجھے آنسو بھری آنکھوں سے رخصت کیا۔ پھر کراچی سے میرا جی اٹھ گیا۔ میرے پاس جتنی مال و دولت تھی میں نے مقصود میاں بن کر غریبوں اور مستحقوں میں تقسیم کر دی۔ میں نے اب اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ بندے کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہی تو ہے، سو میں نے بندگی اختیار کر لی اور لاہور میں داتا صاحب کے دربار پر آ کر پڑ گیا۔ یہی میری ملاقات اللہ کے ایک برگزیدہ بندے حافظ رحمت علی سے ہوئی، جنہیں میں نے اپنی سرگزشت اس خیال سے سنائی کہ شاید آدم زادوں کے لیے اس میں عبرت کا کوئی سامان ہو۔ میں نے اپنے ماضی میں جو گناہ آلود زندگی گزاری ہے، اللہ کی شب و روز عبادت کر کے اس سے معافی مانگتا رہتا ہوں،
کیونکہ وہی گناہوں کا بخشنے والا ہے، وہ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔